کلاس فیلو تھے، لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیہہ۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ایک کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جیلٹ جیسا تھا، دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، شادی مشکل تھی، دونوں باعزت گھرانوں کی سعادت مند بچے تھے، یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے شعلے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکی اور لڑکے نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ دونوں اپنے گھروں میں رہتے رہے۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی، دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ یہ شادی 20 سال چلی، اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فدا تھا، وہ روز جی بھر کے بیوی کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کی گردن پر چھوٹی سی گلٹی نکلی، یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ خاوند صرف خاوند ہی نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا محوال تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر، ایک ملک دوسرا ملک، وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی۔ خاوند کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی، وہ شدید زخمی ہو گیا، وہ ہسپتال پہنچا، پتہ چلا وہ بینائی کے نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد المیہ ملاحظہ کیجئے، شہر کا خوبصورت ترین جوڑا، بدقسمت بیوی جلد کے کینسر کی مریض، خاوند آنکھوں سے اندھا، لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینما بھی جاتے تھے، ریسٹوران میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ ایسے گائیڈ کرتی تھی، خاوند بیوی کی گائیڈنس پر چلتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہے۔ خاوند نے وجہ پوچھی، بیوی نے کہا وہ 10-15 دن اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خاوند نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے، خاوند اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خاوند ایئرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نہ آئی۔ خاوند کو دنیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی۔ پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہو گیا۔ اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹر لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے۔ اس عورت نے بھی زندگی کے آخری 10 دن اسی سینٹر میں گزارے۔ اسی وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری، ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا، وہ سسکیاں لے کر خط پڑھ رہا تھا۔ خاوند سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی، وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس نے اس سے محبت ہو گئی تھی، اس نے فراق کے وہ 5 سال کیسے گزارے تھے، اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازم کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا، وہ اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی ازواجی زندگی کسی مسرت اور سرشاری میں گزاری۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا ہے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں، پھر میں ان کی آنکھوں سے اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ نے ملازموں کو رشوت دیتے تھے، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشے لگوانے کو کہتی تھی، آپ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ گھر سے سارے آئینے غائب ہوئے۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو میں بھی برداشت کرتی تھی، لیکن آپ
آخر میں عجیب سا کام کیا، آپ نے اپنا ایکسیڈنٹ کیا، خود کو اندھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے کہ آپ کو میں بدصورت دکھائی دیتی ہوں، کہ آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں، چنانچہ آپ اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی، چنانچہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ سے اپیل ہے اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں، یہ خط پکڑیں، خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا، اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بات اپنے خیال رکھیے گا، سارے تولیے الماری میں رکھ دیے ہیں۔ میں نے درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، وہ سال میں 10 جوڑے سی کر دے گا۔ آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں۔ دانت چیک کراتے رہا کریں، صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنی، اور آخری بات، چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے۔ میری بلبلوں کو ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔